اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے دور بھی گزرے ہیں جنہوں نے طاقت نہیں بلکہ علم اور ادب کو بھی ایک نئی روشنی دی. وہ ایک ایسا دور تھا جسے گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. وہ ایک شخص تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، جس کا نام تھا ہارون الرشید. جہاں علم، فن اور سائنس نے وہ بلندیاں حاصل کی تھی کہ یورپ اس وقت یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ کہانی ہے اس آدمی کی جس کا نام دا جسٹ خلیف کے نام سے ہزاروں سالوں بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے. ہمیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے چلنا پڑے گا 8th سینچری بغداد شہر کے اندر، جہاں ہارون الرشید نے اسلام کی دور زرین کی بنیاد رکھی. ہارون الرشید کا اصل نام تھا ابو جعفر ہارون ابن محمد المہدی. اس کی پیدائش 763 عیسوی کو رائے نام کے شہر کے آس پاس ہوئی تھی. ان کے والد المہدی اور والدہ الخیزرین ایک سمجھدار اور طاقتور عورت تھی. ان کی والدہ پولیٹکس کے اندر بہت اثر رکھتی تھی اور ہارون ایک بچپن سے ہی تیز دماغ والا بچہ تھا. اس کو قرآن، فقہ اور ادب کی تعلیم دی گئی بچپن ہی سے. لیکن سب سے خاص بات اس کا استاد تھا یحییٰ البلمکی، جو بعد میں جا کے ہارون کا بہت قریبی دوست اور وزیر بنا. یحییٰ نے ہارون کو صرف علم نہیں دیا بلکہ یہ بتایا کہ خلیفہ کا فرض کیا ہوتا ہے. خلیفہ کا فرض انصاف اور علم کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے. 786 عیسوی کے اندر جب اس کا بھائی خلیفہ الہادی وفات پا گیا، تب ہارون کی عمر صرف 23 سال تھی اور ہارون 23 سال کی عمر میں عباسی خلیفہ بن گیا. اور اس دن سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک دور جسے لوگ آج بھی گولڈن ایج آف اسلام کے نام سے جانتے ہیں. بغداد اس وقت دنیا کا ایک مرکز بن گیا تھا جہاں پر لوگ سائنٹسٹ اور علماء کرام دنیا کے کونے کونے سے آیا کرتے تھے. ہارون الرشید نے بغداد کو صرف سیاست نہیں بلکہ علم اور ثقافت کا مرکز بنا دیا تھا. اس کی حکومت میں برما کی فیملی کو ایک الگ سے مقام دیا گیا اور یحییٰ کے بیٹے فیض اور جعفر کو بھی وہی مقام دیا گیا. یہ تین ہارون کے سب سے خاص لوگ تھے. انہوں کی وجہ سے ہی عباسڈ امپائر اپنے مقام پر جا کر پہنچا. دوستو، ہارون کا دور صرف طاقت کا نہیں تھا، وہ سائنس اور فلسفی اور ادب کا تھا. ہارون نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جسے دنیا نے بعد میں بیت الحکمہ کے نام سے جانا. یہاں فارسی، گریک اور سنسکرت کی کتابیں عربک میں ٹرانسلیٹ کی جاتی تھی. یہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا ریسرچ اینڈ ٹرانسلیشن سینٹر بن گیا تھا. آج کی ماڈرن فاؤنڈیشن رکھنے والے لوگ اس وقت میں جابر ابن حیان جیسے لوگ تھے. ہارون الرشید کے دور میں لوگوں کو علم حاصل کرنا ایک عزت کی بات سمجھا جاتا تھا. بغداد کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھی اور ہر گلی میں ایک اسکول اور ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا. یہ وہ دور تھا جہاں اسلامک ورلڈ نے میتھمیٹکس، میڈیکل سائنس اور ایتھرونومی میں کامیابی حاصل کی تھی. ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت اور عربک نائٹس کے بارے میں ہے. ہارون اکثر راتوں میں اپنی پہچان بدل کر بغداد کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا تاکہ وہ خود دیکھ سکے اپنی عوام کا غم. ہارون اپنی عوام کا غم اور خوشی دونوں پہچانتا تھا. ایک مشہور قصہ ہے، ہارون نے ایک دن ایک غریب عورت سے پوچھا، کیا تم حکومت سے خوش ہو؟ عورت نے کہا، جب تک آپ انصاف کرتے رہیں گے ہم خوش رہیں گے. ہارون نے تب کہا، آپ مجھے دعا دیں تاکہ میں انصاف سے کبھی پیچھے نہ ہٹ سکوں. ہارون کے دور میں امپائر اسپین سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک جا پہنچا تھا، لیکن اس کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اتنی بڑی حکومت چلانا ایک بہت مشکل کام ہے. اس کے دور میں بیزنٹینی امپائر سے کئی جنگیں ہوئی اور ہارون نے اپنی فوج کے ساتھ انہیں کئی دفعہ شکست دی. ایک دفعہ بیزنٹائن امپریس نے ہارون سے ٹیکس ماننے کا ٹریبیوٹ کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ بیزنٹائن بھی عباسی خلافت کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے. ہارون نے یورپ کے کنگ چیرلنگم سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنے تعلقات مضبوط کیے. اور اس نے ایک دفعہ چیرلنگم کو ایک ایلیفینٹ گفٹ کیا جس کا نام تھا عبد العبس، اور ایک مکینیکل کلوک جو اس وقت کے دور میں ٹیکنیکل ونڈر ہوا کرتی تھی. سوچئے دوستو، وہ 8th سینچری تھی اور بغداد اس وقت دنیا کا سلیکون سٹی بن گیا تھا. لیکن طاقت کے ساتھ پولیٹکس بھی بڑھتی گئی.
और बर्मिक फैमिली जिन्होंने हारून की आखिर तक मदद की थी, वो इतने ताकतवर हो गए थे कि खलीफा को भी, हारून को भी उनसे खतरा महसूस होने लग गया था। एक दिन अचानक से हारून ने अपने सबसे करीबी दोस्त जाफर अल बरमकनी को कत्ल करवा दिया और पूरी बर्मिक फैमिली को गिरफ्तार करवा दिया गया। ये फैसला आज तक की हिस्ट्री में कभी समझ में नहीं आ सका। क्या ये सियासत थी या पर्सनल दुश्मनी? हारून के लिए फैसला दिल तोड़ देने वाला था। उसने समझा कि ये हुकूमत बचाने के लिए जरूरी है। हारून अल रशीद ने अपने दौर के अंदर कानून और इंसाफ के ऊपर बहुत जोर दिया था। उसका मशहूर काजी अबू यूसुफ सुफियान अबू हनीफा का शागिर्द हुआ करता था। उसके लिए किताब अल खैराज लिखी गई, जो एक तरह से इस्लामिक टेक्स्ट का मैन्यूअल हुआ करता था। हारून हर जुम्मे को एक मजलिस लगाया करता था जहां अवाम के मसले सुने जाते थे। उसने कहा था कि मैं अपने लोगों का जिम्मेदार हूँ। अगर मेरी हुक्मरानी के अंदर कोई भूखा सोता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। अल अमीन और अल मामून हारून के बेटे हैं और इनके दरमियान वो पावर डिवाइड करने के लिए निकला था। हारून अल रशीद ने सोचा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बेटे मिलकर मेरी एम्पायर चलाएंगे। ये फैसला उसके मरने के बाद सबसे बड़ा फितना बना, जो वजह बना था एक सिविल वॉर की। 24 मार्च 809 ईस्वी के अंदर हारून अल रशीद ने तूस के अंदर, जो आज का ईरान है, वहाँ अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी कब्र मशहद के करीब है और हारून के मरने के बाद अब्बासी एम्पायर कभी उस मकाम तक दोबारा नहीं पहुंच सकी। लेकिन उसका छोड़ा हुआ विरसा, इल्म और इंसाफ और तहजीब एक मायने रखती है आज भी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, हारून अल रशीद सिर्फ एक खलीफा नहीं था, वो एक सोच था कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इल्म, इंसाफ और अदब से भी जीता जा सकता है लोगों के दिल को। उसने दुनिया को दिखाया कि एक हुक्मरान तभी अजीम बनता है जब वो अपने लोगों का दुख और दर्द समझता है। और हारून अल रशीद ने लोगों को यह भी दिखाया कि इल्म और अदब की रोशनी फैलाई जाए। हारून अल रशीद के बगदाद ने दुनिया को एक सबक दिया कि जब इल्म और इंसाफ दोनों साथ चलते हैं तो हर दौर एक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बन जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।